اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عرفات کے دن کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس ٹاپک کو اتنی جلدی لانے کا جو مقصد ہے وہ اس لیے کہ ہم اس دن کی فضیلت کو سمجھ پائیں اور اس دن کے لیے پلان کر پائیں تاکہ ہم اس دن اچھی طریقے سے عبادت کر سکیں۔ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوا وہ عرفات کا دن ہے، اور اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ بہترین دعا جو ہے جو عرفات کے دن مانگی گئی ہوئی دعا ہے۔ اور اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں کہ جو بہترین دعاؤں میں سے دعا جو میں نے مانگی اور جو مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی وہ دعا ہے، اور اس دعا کے بارے میں جو ذکر کیا وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا کثرت سے ان 10 دن جو ذو الحجہ کے ہیں اس میں پڑھنی ہے، اور خاص طور سے جو عرفات کا دن ہے اس دن بھی یہ دعا یہ ذکر کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا معبود نہیں مانتے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور ساری کی ساری ڈومینین اسی کو بلانگ کرتی ہے، ساری کی ساری تعریف اسی کی ہے، اور اسی کی ہی ہر ایک چیز پر قدرت ہے، اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ایک اور حدیث بہترین حدیث کا میں ذکر کروں گی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس میں اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب سے عہد لیا ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ اس حدیث کا اس سے پہلے ذکر جو ہے قرآن میں شامل ہے۔ قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے آدم کی اولاد سے عہد لیا اور ان سب سے پوچھا کہ کیا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ان سب نے اس چیز کا عہد کیا، وعدہ کیا، اور اس چیز کی شہادت دی کہ ہاں ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے۔ اور اسی کی حدیث جو ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد لیا تھا اور آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے پیچھے سے جب آدم علیہ السلام کی اولادوں کو ہم سب کو نکالا تھا جسٹ لائک اے سیڈ، تو وہ جو تھا وہ جگہ جو تھی، وہ مقام جو تھا وہ عرفات کا مقام تھا۔ تو اللہ عالم کس طریقے سے تھا، لیکن عرفات از انٹر کنیکٹڈ کہ عرفات کا دن، عرفات کا مقام، اور اس دن کیا ہوا وعدہ جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانیں گے، اور اللہ ہی کو ہی اپنا معبود مانیں گے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ عرفات کا دن بہت اسپیشل دن ہوتا ہے۔ یہ صرف حج کرنے والوں کے لیے اسپیشل نہیں ہوئے کہ جن کو حج پہ جانا ہے اور عرفات کا میدان وہاں ہے تو صرف اور صرف حاجیوں کے لیے یہ اسپیشل ہے، بلکہ یہ ہر ایک مسلمان کے لیے بہت اسپیشل ہے۔ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آخری عرش ہے، لوویسٹ ہیون ہے، وہاں تک آ جاتے ہیں، اور پھر عرش والوں کو بوسٹ کرتے ہیں اور بہت پرائڈلی کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کی طرف دیکھو، کس طریقے سے دھول اور مٹی میں پورے طریقے سے لدے ہوئے آ رہے ہیں، دور دراز پہاڑیوں کی طرف سے آ رہے ہیں، اور صرف میری رحمت کی خاطر، اور کیا طلب کر رہے ہیں؟ میری رحمت طلب کر رہے ہیں۔ اور یہ جانتے ہیں کہ آج کا دن ہے جو سب سے زیادہ لوگ جہنم کی آگ سے نجات پائیں گے، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کرے گا، لوگوں کو معاف کرے گا، جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ اور یہ
دن صرف اور صرف حج کرنے والے لوگ نہیں اس دن دعا کرتے، جبکہ تمام جگہ پورے اگر دیکھا جائے پورے ورلڈ میں اکراس دا ورلڈ ہر ایک جگہ مسلمان جو ہے جو اس دن کی اہمیت سمجھتا ہے وہ اس دن کو یوٹیلائز کرتا ہے، اس مومنٹ کو یوٹیلائز کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کی سگنیفیکنس ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ دیکھیے سب سے زیادہ لوگ اگر جہنم کی آگ سے نجات پاتے ہیں جو دن ہے وہ یہ ہے، اور سب سے زیادہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ بھی یہ دن ہے۔ آپ سوچیے، امیجن کریے کہ اس دن عرفات کے میدان پہ تمام جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، الگ الگ رنگوں کے، الگ الگ زبان کے، اور سب ایک جگہ اکٹھا ایک ہی لباس میں اور ایک ہی خدا کو پکار رہے ہیں۔ سب کی دعائیں الگ الگ ہیں، لیکن رب ہر ایک کی دعا کو آنسر کر رہا ہے، ہر ایک کی دعا کو، ہر ایک کی پکار کو رسپونڈ کر رہا ہے، اور وہ نہ کہ صرف اس مقام پہ موجود لوگوں کی دعا کو رسپونڈ کر رہا ہے، جبکہ اکراس دا ورلڈ جہاں کہیں بھی مومن بندہ بیٹھ کے اپنے رب کو اس دن پکارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ تو جو بینیفٹ ہے جو اس حج اور عرفہ کا وہ انٹائر ہیومینٹی کے لیے ہے، صرف اور صرف حج کرنے والوں کے لیے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے جو اس سال حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ارکان کو اچھی طریقے سے مکمل کروائے اور انہیں حج مبرور عطا فرمائے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا ہے جو حج نہیں کر پائے ہیں، جو کسی نہ کسی واجب ریزن کی وجہ سے حج نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن وہ بہت تڑپ رہے ہیں کہ انہیں حج کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، سب کو اپنی زندگی میں توفیق عطا فرمائے کہ وہ حج کر سکیں۔ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے تڑپتے تھے، وہ بھی تو حج نہیں کر پائے تھے۔ مدینہ میں جب وہ تھے تو وہ مدینے میں عرفات کا دن کس طریقے سے مناتے تھے؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ دن ان کے لیے خاص نہیں تھا، وہ حج کے بعد ہی یہ دن خاص ہوا، نہیں، اس سے پہلے بھی عرفات کے دن وہ روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھ کے عبادت کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنی محبت ظاہر کرتے تھے اور اس دن کو گزارتے تھے۔ تو یہ دن اہم بہت پہلے سے ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو مغفرت ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو اس دن اس مقام پہ موجود ہیں، وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو بھی اس دن کا احترام کرے، جو بھی اس دن اپنے رب سے مغفرت مانگے، جو بھی اس دن اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ذکر کرے پورے دل سے۔ ہر ایک اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معافی عطا فرماتے ہیں، مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کے لیے پہلے سے پلان کریں کہ کس طریقے سے عبادت کرنی ہے اور اپنے انٹینشنز کو بہترین طریقے سے رینیو کریں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن ہے جس دن سب سے زیادہ شیطان ذلیل اور خوار ہوتا ہے، اور وہ دن ہے عرفات کا دن۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیا خاص ہے اس دن میں؟ ایسا خاص جو اس کی حدیث میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ اس دن سب سے زیادہ لوگ جہنم کی آگ سے نجات پاتے ہیں۔ آپ سوچئے، شیطان تو مسلسل لگا ہوا کہ انسان کو کسی طریقے سے گمراہ کر لے جائے، کسی طریقے سے اس کو توحید پر سے ہٹا دے، کسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دے، اس سے ایسے گناہ کروا دے جس سے اس کی مغفرت نہ ہو، جس سے وہ جو ہے اللہ کی رحمت نہ پا پائے۔ وہ ہر ایک ممکن کوشش، ہر ایک سیکنڈ ٹرائی کرتا ہے اور بہت پیشنٹلی ٹرائی کرتا ہے، لیکن اس دن جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے حاضر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، بہترین طریقے سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ اس شیطان کے کیے ہوئے تمام ایفرٹس، پوری زندگی کے لگائے ہوئے ایفرٹس سب وین ہو جاتے، اٹس آل ویسٹ فار ہم۔ اور دوسری چیز کیا کہ جب یہ رحمت کا دن ہوتا ہے تو فرشتے بھی ڈیسینڈ کرتے ہیں، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، فرشتے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو وہ اس مومنٹ کو دیکھ کے اور بھی زیادہ ہیوملیٹڈ فیل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی اس وقت بھی شیطان جو ہے، جب اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اور لشکر ملائکہ سب نازل ہو رہے ہیں اور اب جو ہے اس کی ہار ہوگی، اس وقت بھی اتنا ہی ہیوملیٹڈ وہ محسوس اس نے کیا تھا کہ اب اسلام کو وہ نہیں ہرا پائے گا، کیونکہ اس نے تو سوچ لیا تھا کہ
اب ان لوگوں کی مدد تو ہوگی نہیں مسلمانوں کی، اور یہ ہار جائیں گے اور اسلام کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن جب ملائکہ جبریل علیہ السلام نازل آئے تب اس وقت اس کو بہت زیادہ شرمندگی اور بہت زیادہ ہارا ہوا وہ محسوس کرا۔ اور اسی طریقے سے جس دن بندہ جو ہے اس نے پوری کوشش کری بندے پہ کہ اس کو ہٹا لے جائے راستے سے، لیکن اس نے اپنے رب کی طرف توجہ کی، اس نے رب کو راضی کیا اور رب کی مغفرت، رب کی معافی حاصل کر لی، تو اسی طریقے سے وہ ہارا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی لیلۃ القدر کی رات تو چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیے ہم کیا کرتے کہ 10 راتیں جگتے، اس میں سے کوئی بھی رات ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آدھی رات جگ پائے ہیں، پوری رات نہیں جگ پائے، یا ہم اچھے سے وقت اس طریقے سے نہیں دے پائے، ایک دن بہت ہائی اچھے سے عبادت کری رات کو، ایک رات تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ بٹ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عرفہ کا دن مینشن کر دیا، مومنٹ مینشن کر دیا کہ جو 10 دن ذوالحجہ کے ہیں اس میں سے جو 9واں دن ہے وہ عرفات کا دن ہے، اور اس کی رحمت کا بھی کھول کھول کر بیان کر دیا اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کے بعد بھی اگر ہم اس دن کو صحیح طریقے سے نہ گزاریں، اس دن کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش نہ کروا پائیں، تو ہم سے زیادہ محروم کون ہوگا؟ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین عبادت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق دے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔